ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له رواه الترمذي وحسنه الألباني۔ سامعین محترم، جس تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اسی طرح ہم بھی پیچھے کی طرف زور سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جن لوگوں کے لیے جہاں عظمت، مغفرت، رحمت کا سبب ہے، بالکل وہیں بعض لوگوں کے لیے عذاب، درد سری، آزمائش، ابتلا بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بد دعا کی بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3545 نمبر حدیث ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ۔ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، عرب میں یہ یعنی لعنتان، ناپسندیدگی کا اظہار ہے، بد دعا ہے۔ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پیارے نبی کا نام لیا جائے اور کوئی درود نہ بھیجے، اور دوسرا لعنت، دوسرا یعنی جو برہمی کا اظہار کیا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ اس آدمی کا بھی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کی۔ دیکھو، بہت سے لوگ موسمی مسلمان ہیں، ان کا اسلام رمضان مبارک میں پتہ چلتا ہے، جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں افطاری کے لیے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ اب اس آدمی کے لیے دیکھو کتنا خوشخبری ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ مبارک مہینہ ان لوگوں کے لیے بھی بخشش کا سبب ہے، اگر وہ مغفرت مانگے، یا اللہ جتنا عمر میں نے گزار دی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی خیر، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں نے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، روزے کو رکھیں گے، جتنے فرائض ہیں ان کو بجا لائیں گے، اور اس کے ساتھ سنتوں کو بھی اگر کوشش کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ اس نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ مبارک مہینہ تربیت کا ہے۔ ہر سال میں ایک مہینہ ہمیں بھوکا رکھنے کا اللہ کو کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہمیں بھوکا رکھنے کا، پیاسا رکھنے کا۔ اس میں تربیت ہے، جو حلال چیز سے میں نے منع کیا اب رکتا ہے نہیں رکتا ہے، اب رک گیا۔ حلال چیز جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے ہم رک جاتا ہے، تو باقی حرام بالاولا اس سے رکنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ مبارک مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، انسان اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائے، جو پچھلے مہینے میں جو کرتے تھے وہ اس مہینے میں نہیں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور دوسری حدیث میں صحیح ابن حبان کی روایت ہے، 907 نمبر حدیث ہے، حدیث کو حسن کہا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، یعنی قابل عمل حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آمین 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 کہا۔ میں اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، معمول کے خلاف آپ نے آمین آمین کہہ دی۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ ان 3 آمین میں ایک آمین یہ تھا، جس آدمی کے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا
اس نے اپنے آپ کو اپنی مغفرت نہیں کرائی، یعنی یہ بہت سنہرا موقع تھا، اس نے اپنے آپ کا مغفرت نہیں کرایا اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ایک آنسو بہاتے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ سے بھی بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے۔ تو ہمیں چاہیے یہ مبارک مہینہ صرف نام کا مسلمان نہیں، صرف اس مہینے میں نہیں، باقی مہینوں میں بھی اس تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔